إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز حاضرین جمعہ، انسانیت ہر زمانے میں ایک مثالی نسل کی تلاش میں ہے. ہر عقل مند شخص مثالی نسل کا خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، حکماء ہوں، شعراء ہوں. سب نے اس راہ میں اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کی ہے تاکہ ان کے علاقے کی جو انسانی نسل ہے وہ نسل ایک مثالی نسل ہو. مگر انسانیت کی پوری تاریخ میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد ایک عظیم مثالی نسل صحابہ اکرام کی نسل تھی، جو اپنے ایمان اور تقوی اور طہارت میں مثالی تھے، جو اپنی شجاعت و بہادری میں مثالی تھے، جو اپنے اخلاق و کردار میں مثالی تھے، اپنی وفاداری اور صبر و تحمل میں مثالی تھے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مثالی نسل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کا ساتھی بنانے کے لیے، آپ کا رفیق بنانے کے لیے چن لیا تھا. یہ نسل صحابہ اکرام کے نام سے یاد کی جاتی ہے. صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی اور اسی حالت پہ مر گیا. ملاقات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس زمانے میں جو نابینا حضرات تھے، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، ملاقات نصیب ہے، مگر چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے انہیں دیدار نہ ہو سکا، تو ملاقات کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایسے لوگ بھی صحابہ کی تعریف میں، صحابہ کے دائرے میں شامل ہو جائیں. اب اس تعریف میں یا صحابی کے دائرے میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام میں ملاقات کی ہے اور اسی پر ان کو موت آئی ہے. چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا یا چند منٹوں میں صرف نبی کا دیدار ہو سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند منٹوں کی ملاقات ہو سکی، سب صحابی. چاہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اور لڑائیوں میں شرکت کی اور جنہوں نے نہ کی، سب صحابہ اکرام کے دائرے میں شامل ہیں. جس نے بھی چند لمحوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات کر لیا، سب کے سب صحابی، بشرطے کہ ان کو ایمان کی حالت پر موت آئے. جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت کفر میں دیکھا اور اسلام نہ لا سکے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اسلام لائے، تو ان کا بھی شمار صحابہ کرام میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی ملاقات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ حالت اسلام میں نہیں ہے. جو لوگ بھی صحابہ کے دائرے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں ان کی تعریف کی ہے، ان کی منقبت بیان کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ان کی منقبت اور ان کے فضائل کو بیان کیا. رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، اولیت لے جانے والے ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی.
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا کیا صحابہ کرام کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے وہ مومن ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان لاتے ہیں تم لوگوں کے ایمان کی طرح، مخاطب صحابہ کرام ہیں، تو لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی منقبت کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان ان چیزوں کا سامنا کرے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان بھی پھٹ جائے گا اور آسمان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امان ہوں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے صحابہ کرام کو ان چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، فتنے رونما ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب صحابہ کرام رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کو ان چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے، بدعتوں کا ظہور ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کرام کو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اور میرے صحابی نے، میرے ساتھی نے ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے تو اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھے مد اور ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جن لوگوں کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے انہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا کہ کتنا لمبا چوڑا کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، تو اگر کوئی آدمی اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اور کسی صحابی نے اگر ایک مد یا آدھا مد، ایک مد 1 کلو بھی نہیں ہوتا ہے، 700 گرام کے آس پاس ہوتا ہے، اگر اتنا انہوں نے خرچ کیا ہے سونا 1 مد یا آدھا مد، تو صحابہ کرام کا وہ 1 مد یا آدھا مد کے مرتبے کو دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا، گرچہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کی عمومی فضیلت کے علاوہ مہاجرین کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، انصار کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اہل بدر کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، بیعت الرضوان میں جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ مخصوص صحابہ کرام کی مخصوص فضیلتیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 463 ہجری میں ہے، انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث رسول کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیتیں ان کی فضیلت کے سلسلے میں نہیں ہوتی اور ان کی فضیلت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی نہیں ہوتی، اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو صحابہ کرام کی جو صورتحال تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کیا، انہوں نے جان و مال کی قربانی دی، باپ اور بیٹے کو قتل کیا، اور دین کے خاطر جو کچھ کیا ہے، ان کی یہ جو قربانیاں ہیں یہ ان کی فضیلت کے لیے، ان کی برتری کے لیے، ان کی فوقیت کے لیے کافی تھی۔
یہ صرف ان کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہی ان کی برتری کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک صحابی سے جو معروف صحابہ اکرام میں سے بھی نہیں ہیں، ان سے بدکاری کا صدور ہو جاتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے گناہ کر لیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ صحابی جانتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا، جس کے ذریعے اس کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، مگر انہیں دنیا کی یہ سزا گوارا ہے مگر آخرت کا عذاب گوارا نہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان اس دین پر پختہ ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کا واقعہ نہیں ہے۔ کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی مجرم آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دے جس کے جرم کو کسی اور نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ مجرم اپنے آپ کو پیش کر دے جس جرم کی سزا قتل ہے، اور وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے، اپنے وجود کو ختم کرنے کے لیے تیار۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع سے مشورہ کیا کہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا جنگ کے بارے میں کیا ارادہ ہے، تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، جنگ کرے، ہم لوگ یہیں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا وانا معكم مقاتلون، کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کرے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ ہم کو سمندر میں لے کر کود جائیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کی بہادری کا موقف ہے کہ جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دو صحابی کسی ایسے چیز کے سلسلے میں جھگڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، دونوں کے پاس گواہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چرب زبان ہو اور اپنی دلیل کو بہتر انداز میں پیش کر سکے، میں اس کی اس بات کو سن کر، اس کی دلیل کو سن کر یہ فیصلہ کر دوں کہ یہ حق اس کا ہے، لیکن یہ جان لے کہ اگر یہ حق اس کا نہیں ہے تو گویا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ دونوں کا سننا تھا، ایمان دیکھیے آخرت کے دن پر دونوں کا سننا تھا کہ کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں، یہ میرے اس ساتھی کا ہے، دوسرا بھی کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں، میرے اس ساتھی کا ہے۔ جہنم کا خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسند احمد کی روایت میں جو آیا ہے وہ مبہم ہے، ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا تھا، اسی طریقے سے اس مثالی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نصرت و حمایت کے لیے اور تائید کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، اس عظیم نسل کے سلسلے میں اگر کسی کو بدگمانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے دین کے سلسلے میں بدگمانی ہے۔ امام ابو زرع الرازی جو 3 صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا بذلك الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة۔ امام ابو زرع الرازی فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی مذمت کر رہا ہے، ان کو گھٹیا بتا رہا ہے، تو یہ جان لیجیے کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک برحق ہیں، اللہ کی کتاب قرآن برحق ہے، اور ہم تک اس قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ تو ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے ہیں ان کو مجروح کر دیا جائے، ان گواہوں کو مجروح کر دیا جائے
تو جب گواہی مجروح ہو جائے گا، قرآن و سنت کو نقل کرنے والا کو مجروح قرار دیا جائے گا، تو پھر کیا باقی بچے گا؟ گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان گواہوں کو مجروح کر کے، ان ناقلین کو مجروح کر کے کتاب و سنت کو باطل قرار دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ والجرح بہم اولا وہم زنادقہ، اس جرح کے، اس نقد کے وہی زیادہ حقدار ہیں اور وہ لوگ زندیق ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، وہ ایک مثالی نسل تھے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب سچے اور پکے مومن تھے، ایماندار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کی شہادت دی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں: وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان کا ذکر خیر نہیں کرتا بلکہ ذکر شر کرتا ہے ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں، اور ہم تو ان صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے، منافقت ہے اور سرکشی ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھی جائے، اپنی زبان کو اور اپنے دلوں کو ان کے سلسلے میں بالکل پاک صاف رکھا جائے، نہ ہم زبان سے ان کا ذکر شر کرتے ہیں اور نہ دل میں ان کے سلسلے میں کسی طرح کا کینہ کپٹ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 لوگوں کو خلافت راشدہ کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ 4 لوگ ابو بکر صدیق، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان غنی، پھر علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام میں سب سے افضل لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، خانواد رسول سے جن لوگوں کا تعلق ہے اور ایمان لائے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ازواج مطہرات کو امہات المومنین گردانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت کے دن جنت میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ ہم روافض اور نواصب دونوں کے طریقے کی اور دونوں کے عقیدے کی مذمت کرتے ہیں۔ روافض سارے صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے رسول کے بعد مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، چند صحابہ اکرام کو چھوڑ کر۔ روافض یعنی شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے بارے میں یہ شیعہ لوگ، روافض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نواصب یا خوارج جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچانے کے لیے اس نسل کو منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو، ہمارے دلوں کو ان کے سلسلے میں صاف ستھرا رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا
وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.